میں اس وقت جموں کشمیر کے ہر باشندے سے مخاطب ہوں۔ اس وقت ہم پر ایک افتاد آن پڑی ہے۔ ہمارا دشمن ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے، جگہ جگہ گولیاں چل رہی ہیں اور ہم پر زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ہمیں آپ کی مدد کی فوری ضرورت ہے۔ ساتھیوں، شروع میں جو آپ نے اپیل دیکھی وہ ہندوستان کے جموں کشمیر کے باشندوں، لداخ کے باشندوں اور گلگت بلتستان کے باشندوں سے ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ اس وقت ہماری مدد کے لیے روانہ ہوں، آواز اٹھائیں اور عملی اقدام اٹھائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت خواتین پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر سے ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ ان کے بلاತ್ಕಾರ کیے جا رہے ہیں، فورسز ان کا ریپ کر رہی ہیں، ان کے گھروں میں جا رہے ہیں، ان کے زیور چوری کر رہے ہیں اور تاجروں کی دکانیں لوٹ رہے ہیں اور ان کو مجبور کر رہے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اپنی دکانیں کھولیں ورنہ سرکار زبردستی تالے توڑ کر دکانیں کھولے گی۔ لیکن آلریڈی دکانیں لوٹ لی گئی ہیں۔ اس وقت راولہ کوٹ کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ راولہ کوٹ میں اس وقت 6 مقامات پر دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے چھوٹا جو دھرنا ہے اس میں تقریباً 40,000 افراد بتائے جاتے ہیں۔ اس طرح تمام دھرنوں کی تعداد اگر جمع کی جائے تو یہ 1.5-2 لاکھ افراد بنتی ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو یاد ہوگا مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ملنے کے لیے وکلا کا وفد بھیجا گیا تھا، وہ بھی ایک ریاست کی چالاکی تھی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے۔ اس وقت مذاکرات کرنا خودکشی ہوگا۔ یہ بھول جائیں کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈرز بچیں گے، یہ نہیں بچیں گے اب۔ لہٰذا ان کی بچت اسی شکل میں ہے کہ نمبر 1 یہ آزادی کا اعلان کریں۔ یہ اس ایجنڈے کو 38 نکات کے ایجنڈے کو خود جب اقتدار میں آئیں گے تو اس وقت پورا کر لیں۔ اس وقت جو ہے آزادی کا نعرہ لگانا یہ ہماری اس تحریک کے لیے زندگی اور موت کا جو ہے سوال بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر غازہ بن چکا ہے اور دنیا خاموش ہے۔ بہرحال اس وقت حالات بہت کشیدہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں اب ان کا آخری ہتھ کنڈا جو ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں اور ہماری خواتین کی عصمت دری کر رہے ہیں، ریپ کر رہے ہیں، بلاತ್ਕਾਰ کر رہے ہیں۔ اور ابھی بیچ میں یہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران مجھے فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب راولہ کوٹ میں انہوں نے عورتوں کے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں جا کے جو ہے وہ عورتوں کے زیور بھی چوری کیے ہیں اور ان کو ریپ بھی کر رہی ہیں پاکستانی فورسز۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، انہیں شرم و حیا نہیں آتی۔ انہوں نے پہلے ہمارے انٹرنیٹ بند کر دیے، بھائیوں نے احتجاج کیے، وہ چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد یہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں۔ ہمارے چار دیواری کسی چیز کا تقدس یہ نہیں رہنے دیتے۔ راتوں کو چھاپے مارے جا رہے ہیں ہمارے گھروں پہ، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، انہیں شرم و حیا نہیں آتی۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر خواتین کا کہنا ہے کہ رات کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، خواتین کی عصمت دری کی جاتی ہے اور اس طرح کے مسائل کے بعد اس وقت یہ میں گلپنڈی تا کوٹلی روڈ پر موجود ہیں اور غیر معینہ مدت کے لیے یہاں پر سراپا احتجاج ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھا۔ اس وقت ہماری خواتین کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں جس میں ایک ایس ایچ او ہماری ایک پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی مہیلا کے ساتھ کتنی بدتمیزی کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ میں بتاؤں بکواس بند کر پھینکوں گا میں دریا میں۔ میں بتاؤں بکواس بند کر پھینکوں گا میں دریا میں۔ میں بتاؤں بکواس بند کر۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت لڑائی ہو رہی ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں، اور یہ جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے اندر اس وقت بدماشی چل رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، ریپ چل رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹلی یہ
پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ہدایت پہ کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس دھرنے کو جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے دیا جائے گا تھوڑا سا. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کرو، لیکن ان کو مارچ کرنے دیا جائے گا. جب یہ بکھریں گے اور ایک خاص پوائنٹ پر جب یہ پہنچیں گے تو پھر ان کو تابڑ توڑ گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا. یہاں پہ اب دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ راولہ کوٹ میں جا کے دھرنا دینا جو ہے وہ میرے نزدیک ایک غلطی تھی، کیونکہ اب یہ لوگ راولہ کوٹ میں محصور ہو گئے ہیں. یہ اب مظفر آباد کیسے پہنچیں گے؟ حالانکہ اگر اتنا بندہ مظفر آباد میں آ چکا ہوتا، پہلے ہی آ چکا ہوتا، تو پھر یہ ریاست گر جاتی، اس ریاست کے وجود کا کوئی بھی چانس نہ رہتا. اب یہ وہاں پھنس گئے ہیں. تو اب دو قسم کی باتیں آ رہی ہیں لوگوں کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مارچ کیا تو ہماری طاقت ٹوٹ جائے گی. اس وقت چونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دھرنوں میں بیٹھے ہیں تو وہ یہیں بیٹھے رہیں. میں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ لائن آف کنٹرول کی طرف بھی مارچ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ نزدیک ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہم وہاں مارچ کرتے ہیں، اس طرف مارچ کرتے ہیں، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پاکستانی فوج کی جو پوسٹیں ہیں وہاں سے فوج جو ہے وہ اندھادھند فائرنگ کر کے ہزاروں کشمیریوں کو، جموں کے لوگوں کو شہید کرے گی. وہ اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نہیں کریں گے. اور پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس دوران بھارتی فوج کی طرف سے بھی فائرنگ کی جائے؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں. ایک اور انٹرویو ہے عورت نے دیا ہے، خاتون ہے یہ بھی، پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر سے، جو کہہ رہی ہیں کہ ہم شاید بھارت کے ساتھ ہاتھ ملا لیں. یعنی وہ تیار ہے، لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں بھارت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے، لیکن بھارت کی طرف سے ابھی تک ایسا کوئی اندیہ نہیں آیا، کوئی اشارہ نہیں آیا کہ بھارتی سرکار پی او جے کے میں ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائے، یا وہ ایل او سی کی انڈیا کی سائڈ کے اوپر. میں نے کہا بھی ہے ان کو کہ آپ ریفیوجی کیمپس لگائیں یہاں پہ، اور یہاں پہ خوراک کا بندوبست کریں. لیکن ابھی تک جو ہے مجھے اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا جا رہا. یہ آپ ویڈیو دیکھیں خاتون کا. السلام علیکم جی. آج کشمیری عوام سے مخاطب ہو کے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ ساری زندگی ہمیں یہی بتایا گیا کہ ہم پاکستان کی شاہراہ گئیں، کشمیری پاکستان کے شاہراہ گئیں، لیکن ہم پورا من احتجاج کر رہے تھے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے، پورا من احتجاج کر رہے تھے. پاکستان کی فورس نے جا کے ہمارے کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی، پاکستان کی فوجیوں نے جا کے ہمارے بچوں کو شہید کیا، پاکستان کی پولیس نے جا کے شدت کیا، اور پاکستان کی پولیس نے، پاکستان کی آرمی نے جا کے ہمارے گھروں میں چوریاں کی، ہماری شاپیں لوٹی تاجر بھائیوں کی، اور ہمارے پیٹرول پمپ لوٹے، ہمارے بچوں پہ شیلنگ کی، ہمارے بچوں کو گولی کا نشانہ بنایا. یہ پھر ہمارا ہمدرد ملک کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے تو بہتر انڈیا کا ملک ہے، ہم ان سے اگر ہاتھ ملا لیں تو زیادہ بہتر ہے. میں کشمیر کی عوام سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان سے پکا بائیکاٹ کریں پاکستان سے. بالکل پاکستانی کسی بھی بندے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے آج کے بعد، کیونکہ باقی کسی بھی آؤٹ آف کنٹری سے ہمارے پاس کوئی بھی فورسز لڑنے کے لیے نہیں آئی. ہمارے اگینسٹ کھڑے ہوئے کون؟ پاکستانی کھڑے ہوئے. تو میں اس میں اپنے کشمیری جتنے بھی میرے اوورسیز بھائی ہیں اس بات پہ آواز اٹھائے، اور اس بات کا نوٹس سختی سے لیا جائے کہ یہ اگر امن کے لیے، یہ ہماری سیکورٹی کے لیے فورسز تھی، تو پھر انہوں نے شاپیں کیوں لوٹی، انہوں نے گولیاں کیوں چلائی، انہوں نے یہ ساری چیزیں بچوں پہ شیلنگ کی، ہمارے بچوں کو شہید کیا، اور یہ چوریاں کرنے کے لیے بھیجے ہوئے تھے آپ لوگوں نے. جب انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو شہید کر کے، جوانوں کو شہید کر کے پھر ان کا دل نہیں بھرا، تو پھر ان ظالموں نے چوریاں کرنا شروع کر دی وہاں پہ کشمیر میں. یہ پاکستانی عوام کے کرتوت ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کبھی بھی پاکستان کے ملک پہ یقین نہ کیا جائے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جموں کشمیر اور مسلم لیگ نون جموں کشمیر کے درمیان بھی ایک لڑائی اور ایک رسا کشی اور کشمکش شروع ہو چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے، جو کہ 27 جولائی کو ہونے ہیں پی او جے کے میں، ان کو ملتوی کیا جائے، پوسٹ پون کیا جائے کہ ان حالات میں الیکشن کا ماحول نہیں بنتا. جبکہ مسلم لیگ نون جو ہے آزاد کشمیر سو کالڈ کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ 3 اگست کو جو ہے وہ اسمبلی پچھلی نے حلف اٹھایا تھا، تو 4 اگست سے پہلے جو ہے الیکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور آئین کا تقاضا ہے
گیم کیا ہے؟ گیم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر مہاجروں کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر پی او جے کے میں سرکار بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ یہ ہے اس وقت صورتحال۔ ایک طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس چکر میں ہے کہ کیسے وہ الیکشن میں برتری حاصل کر کے یا الیکشن پوسٹ پون کر کے اپنا اقتدار بنائیں یا اس وقت جو ہے اپنی جان بچائیں پیپل پارٹی والے۔ دوسری طرف ایم آئی اور آئی ایس آئی ایک گندا کھیل کھیل رہی ہے، جس پر بعد میں بات کروں گا کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے عاصم منیر کے درمیان، اس کا جو پاکستان کے اندر آئی ایس آئی کا اور آرمی کا جو لڑائی وہاں چل رہی ہے وہ کیسے یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ میں بھارتی سرکار کو ایک دفعہ پھر یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہماری عورتوں کا بلاత్کار ہو رہا ہے، آپ کی عورتوں کا بلاత్کار ہو رہا ہے، یہ ہندوستانی عورتیں ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ انڈین سٹیزنز ہیں، بھلے ان کی ایتھنیسٹی کشمیری ہے یا جموال ہے یا پہاڑی ہے، لیکن معاہدہ علاقے بھارت کی پاسداری کا وقت آ گیا ہے۔ مودی جی آپ کا انتظار ہے۔ بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کا۔ ملتے ہیں اگلی اپڈیٹ کے ساتھ نئے پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔